کیا تم عرفہ کے دن بھی ویسے ہی دعا کرو گے جیسے سال بھر کرتے ہو؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے کبھی کسی ایسے فقیر کو دیکھا ہے جو آپ کے دروازے پر آیا ہو موبائل چلاتے ہوئے یا اپنے کام میں مشغول رہ کر بہت ہی بے رغبتی کے ساتھ آپ سے سوال کیا ہو کہ بھائی مجھے 10 کا نوٹ دے دے، بھائی مجھے 100 کا نوٹ دے دے، اور آپ نے اس کی جھولی میں 1 روپیہ بھی رکھا ہو؟ ایسا اتفاق کبھی ہوا؟ معاف کرنا، خدا کی قسم ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر، کہاں سے دعائیں قبول ہوگی؟ آؤ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تم کو 2 جیمز دیتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کیسا مانگا کرتے تھے، اور انشاءاللہ ہم کو بھی آج سے ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی، اور پھر انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اللہ ہر دعا کو قبول فرمائیں گے اور سنیں گے۔ پہلا موقع ہے، ایک لمبی چوڑی دعا ہے، اور اتفاق کی بات یہ کہ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کثرت سے پڑھا، بہت عجیب و غریب دعا ہے، بہت لمبی دعا ہے، بعد میں کبھی اس پر گفتگو کریں۔ اس میں ایک ٹکڑا ہے جو مجھے سمجھانا ہے، جس کا انٹرپریٹیشن کر وَدُعَا مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقْبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ میری حالت تیرے سامنے ایسی جیسے ایک غلام ہوتا ہے جو اپنے آقا کا بہت فرما بردار اور بہت ڈرتا ہے اس بات سے کہ کہیں میرا آقا کسی نافرمانی کی وجہ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اتفاق سے ایک دن اس کا آقا اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میری نظروں کے سامنے سے نکل جاؤ، اوجھل ہو جاؤ۔ وہ غلام اٹھتا ہے، دروازے سے باہر جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اپنے آقا کو چھوڑ کر کہاں جاؤں، یہ سوچ کر اور اپنے آقا کے احسانات کو یاد کر کے دوبارہ وہ آقا کے دروازے پر پہنچتا ہے، دستک کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن دستک نہیں دے پاتا، اور یہ سوچتا ہے یہ تو ادب کے خلاف ہے، پھر وہ اپنا سر آقا کی دہلیز پر رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرما رہے ہیں اللہ جس طرح اس غلام کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، جتنا وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اتنی زیادہ عاجزی، انکساری اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرا سوال سن لیجئے، میری دعا قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دعا میں حضور نے فرمایا اللہم واقعتاً کواقعۃ الولید، یہ بھی طویل دعا ہے، اس کا ایک ٹکڑا اس میں حضور نے فرمایا اے اللہ میں چھوٹا بچہ ہوں، اللہ جیسے چھوٹے بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اس کے ماں باپ دوڑ دوڑ کر اس کو خیر پہنچاتے ہیں اور اس کو شر سے بچاتے ہیں، اے اللہ ٹھیک اسی طرح آپ بھی میرے ساتھ معاملہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔